رائے ونڈ میں اجتماع ہو رہا ہے، یہ تبلیغی جماعت والے اجتماع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے اور اللہ حفاظت بھی رکھے، کیونکہ آج کل جہاں دین کا اجتماع ہو دشمن بڑی اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو اللہ کا شکر ہے وہ اجتماع اتنا ترقی کر گیا ہے کہ اب ایک اجتماع نہیں کر سکتے اس جگہ میں، دو کرتے ہیں۔ پنجاب کا الگ ہوتا ہے، دوسرے علاقوں کا الگ ہوتا ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تبلیغی جماعت کے، تو ایک یہاں کے رہنے والے تھے، اس نے کہا حضرت مجھے آپ لوگوں کی دیانت امانت پہ کوئی شک نہیں، نیکی پہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ بڑا عجیب بات ہے کہ آپ امر بالمعروف تو کرتے ہیں لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ آپ بس کہ نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ سارے امر ہیں، اوامر ہیں، لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا میرا بھائی بات سنو، اگر اس کمرے میں اندھیرا ہو اور اس میں ہم اگر لائٹ جلا لیں تو اندھیرا کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا جی اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جب امر بالمعروف ان کو آ جائے گا تو نہی عن المنکر تو خود بخود بھاگ جائے گا۔ پاکستان میں کچھ لوگ غوث پاک کے بارے میں، غوث پاک بھی لفظ غوث جو ہے نا یہ اللہ کی صفات میں ہے، کسی بندے کو آپ نہیں کہہ سکتے غوث پاک۔ دوسری عجیب ہے، جیسے شیعہ کہتے ہیں پنجتن پاک، آپ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں کہ وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں کہ پنجتن پاک باقی ناپاک۔ آپ سمجھتے نہیں نا ظالم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ شریف آدمی بھی کہتے ہیں غوث پاک باقی سب اللہ والے نعوذ باللہ ناپاک۔ یہ جہالت ہے، اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ بھائی میرے بات سنیں کہ آپ کی بیوی نے اگر عمرہ کر لیا ہے لیکن طواف الوداع نہیں کیا اور ایام شروع ہو گئے تو جا سکتی ہے بغیر طواف الوداع کے۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے بار بار نصیب، اللہ ہر مسلمان کو بار بار عمرہ نصیب کرے۔ چودھری عاشق صاحب کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ شاعر پنجابی اہل سنت والجماعت بلال احمد کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، میقات سے احرام باندھا، مکہ آیا، عمرہ کیا، صفا کے بعد بال دوبارہ منڈوانے کی بجائے کتروائے۔ بھائی جب بال تھے جو تم نے کتروائے تھے، بات سمجھ نہیں، اگر پہلے تم نے اس طرح پھروایا ہے اس طرح کے بعد بال تھے کہاں جو تم کترواتے تھے؟ دم پڑ گئی حضرت، دوبارہ بھی اس طرح پھروانا تھا۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کامل ایمان کے ساتھ اللہ موت نصیب کر، اللہ تمام عالم کے اسلام مسلمانوں کو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے بیٹیوں، دامادوں، بچوں کو، اللہ ہر مسلمان کو پورا کامل دین میں داخل کرے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو دین ایمان نصیب کرے۔ میں بہت عرصے سے السر کی مریضہ ہوں، تقریباً 8 سال سے دھوپ سے شدید الرجی کی شکایت ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے
اور ایک قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. اول آخر درود شریف 100 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح و شام پی لیا کریں. میرے بیٹے کے سر میں کندھے میں مستقل درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. سید محمد قاسم کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. قاری شاہد محمود صاحب اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی نعمت سے نوازے، آمین. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں حیات اور ممات کا مسئلہ بڑا ہے، اللہ دونوں جماعتوں کو ہدایت دے. میں جی آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلہ آپ 1400 سال گزر گئے، آج تک حل نہیں ہوا، اب آپ حل کر دیں گے؟ خدا کے بندے، دونوں طرف دلائل ہیں. جو حیات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شہید زندہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو نبی کی شان تو شہید سے کروڑ درجے بھی زیادہ ہے، وہ کیوں زندہ نہیں ہے؟ اور جو کہتے ہیں کہ جی حضور کی وفات، تو وہ کہتے ہیں انکا میت و میت قرآن میں ہے، ان پر وفات، تو وفات کا تو کوئی بھی منکر نہیں. اصل بات یہ ہے حیات، وفات کے بعد حیات کا لوٹنا. اب قبر میں سوال جواب ہوگا، من ربو کا ماتی رکو. جب روح ہی اندر نہیں ہے تو کیسے جواب دیں گے آپ؟ روح نکلا تھا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں رکھا گیا، پھر اللہ نے لوٹایا. 3 طرح کے جو ہے، ایک دفعہ اگر کوئی دے، میرا بھائی حنفی مسلک میں ایک مقام پہ 3 طرح کے دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں. صرف بعض علماء، ورنہ تمام ائمہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب کے نزدیک 3 ہیں. صرف کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک جگہ پر ایک ہی دفعہ میں دی ہے تو 3 نہیں بلکہ 1 ہے. بہرحال اکثر جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 ہے. میرا نام مولوی محمد آصف ہے، میں عمرے کے سفر پہ ہوں. میرے والد عالم تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. حافظ عبید اللہ کا مدرسہ، اللہ ہر دین کے مدرسے کو کامیاب کرے. بعض بینک نفع نقصان کی بنیاد پر اکاؤنٹ بناتے ہیں، اگر ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کیونکہ نفع نقصان ہو تو پھر ٹھیک ہے. حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور دوسرا ان کا خطاب تھا کرم اللہ وجہہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ خوارج جو تھے خارجی، انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو لقب دیا تھا سود اللہ وجہہ، اللہ آپ کا چہرہ سیاہ کرے. تو علماء اہل سنت نے اس کے جواب میں کرم اللہ وجہہ آپ کا لقب رکھا ہے. علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے. میرا نام فہیم ہے، میں سندھ سے ہوں. میرا چاچے شہید ہوئے 3 سال قبل، اس کے قاتل ابھی نہیں ملے. اللہ ان کا قاتلوں کو پکڑائے اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجے بلند کرے. ایک آدمی نے اگر 10 یا 11 رمضان کو فطرانہ ادا کیا تو ادا نہیں ہوگا. فطرانہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عید سے 1 رات قبل یا عید کی نماز سے پہلے. میرا نام اشرف ہے، فیصل آباد سے ہوں. میری بیٹی اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے. مدینہ پاک کے علاوہ اگر صلاۃ و سلام نہیں، درود شریف پڑھا کرو. جہاں بھی ہوں گے آپ درود شریف پڑھیں گے، وہ حضور کو پہنچے گا. قاری محمد معروف کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. حضرت مولانا عبدالعال ندوی، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے.
میری ہمشیرہ 15 سال سے چارپائی پر ہے، اللہ قادر ہے کہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ کھانسی کی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کے بغیر نہیں آنے دیتے تو تم جانو ہو جانے، یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا، یہ تو سیدھا سادہ جھوٹ ہے کہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہو تو چادریں باندھ رہے ہو۔ سر مڈانے سے قبل قمیض پہن لی، تقریباً 20 گھنٹے تک پہننے کے بعد قمیض نہیں اتاری، دم پڑ گئی، نہ اتاری، اپنے عمرے کو خود خراب کر رہا ہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں تو قرآن میں ہیں نا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تو یہ حلق یا قصر۔ اگر کوئی آدمی احرام کے ساتھ حمام میں گیا اور احرام کی چادر کھول دی، کوئی حرج نہیں، چادر کھولے گا تو بیٹھے گا نا حمام میں، چادر میں تو نہیں کرے گا۔ یہ کو پوچھنے کی بات ہے، اللہ نے عقل نہیں دیا۔ میں کشمیر سے ہوں، خورشید احمد کے دونوں گروپے فیل ہیں، 30 لاکھ روپے علاج کے لیے مانگ، اللہ قادر ہے، اللہ مہیا کریں گے اور اللہ شفا دیں گے۔ البیک وغیرہ کا گوشت میں نہیں جانتا میرا بھائی، اگر وہ مقامی ہے تو حلال ہے، اگر برازیل سے آتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں۔ کیا کوئی اپنی بیوی کو ویڈیو کال کر کے کہتا ہے کہ تم اپنا جسم ننگا کر کے مجھے دکھاؤ؟ یہ بےہودگی ہے اور کیا ہے، انگریزوں سے یہی سیکھا ہے نا تم نے، اور تو کچھ نہیں سیکھا۔ ایسی بات ہوگی، اور ایک بات یاد رکھو، یہ جب ویڈیو وغیرہ بنتے ہیں نا، یہ بہت بڑی خبیث پارٹیاں ہیں جو ان کو ہیک کر لیتی ہیں، وہ اپنے پاس جمع رکھتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ننگی ہوں ان پر 2 پیسے کماتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے۔ مجاہد سنگ اللہ اولاد دے، ہر بندے کو اللہ اولاد دے۔ میں لاہور سے ہوں، میرے بھائی قرض حسنہ لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے واپس کریں۔ میں جب سے عمرے کے لیے آیا ہوں مجھے بخار ہے، ویسے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اور اسی لیے سے زمزم بھی پی، اللہ شفا دیں گے۔ میرے بھائی کی نرینہ اولاد ہی اللہ عطا فرمائے۔ دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے خادم ہیں، وہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو حافظ اور عالم بنانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو عالم اور حافظ بنائے۔ مقتدی نماز میں آمین امام سے پہلے کہہ دے، بالکل ناجائز ہے۔ امام آمین کہے تم پھر کہو آمین، کیونکہ ہمیں یہی حکم ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، تو اس سے پہلے ہم آمین کہہ دیں، ناجائز ہے۔ صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے۔ بہاولپور میں محمد ریاض ہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ مولوی آصف کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو دین کے کام کے لیے قبول کرے۔ رفیق الرحمان کافی پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ تو نہیں کوئی لمبا چوڑا ہے، علیحدگی میں لیا نا، مل لینا، میں پڑھ کے میں بتاؤں گی۔ جب تک آدمی سارا نہ پڑھے کیا جواب دے؟ میرا بھتیجا عرفان ارشاد سمندری سے ہے، دماغ میں رسولی، اللہ شفا دے۔
ایک صاحب عمرہ لیڈر لے کر آتے ہیں لوگوں کو احرام باندھ کر جیرانہ سے، لیکن انہیں احرام نہیں باندھا، جیرانہ سے احرام باندھنا ضروری نہیں ہوتا۔ میں سوئس میں رہتا ہوں، عمرے کے لیے ایک نے آئی فون نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کرے گا مل جائے گا۔ میری بیٹی شجیہ، اس کو تھلیسیمیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یار تھوڑا لکھا کرو نا۔ طواف کے بعد ہوٹل چلے گئے، ایک ساتھی نے حل کروا لیا، احرام نہیں کھولے، 4-5 گھنٹے کے بعد صفا مروہ کیا، جس نے حل کروایا تھا اس حل نہ ہو سکا، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا عدوا ظالما إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حيا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ وہاں معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہیں ان پہ رحم فرما، یا الہ العالمین تمام عالم اسلام کو ان کی مدد کرنے کے لیے توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی توہین بے عزتی ہوتی ہے، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔